شروع کرتا ہوں اس پروردگار کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ پیارے ناظرین محترم، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ہم آج آپ کو حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ بتائیں گے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو جہاد کرنے کا کہا اور اس قوم نے کیا جواب دیا اور پھر اللہ تعالیٰ کا کیا عذاب ان پر نازل ہوا۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے میری دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تیسرے خلیفہ تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون آئے، ان کے بعد کالب بن یوقتا خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام خلیفہ بنے۔ آپ کی والدہ بڑھاپے کی عمر میں تھی تو انہوں نے اللہ پاک سے اولاد کا سوال کیا، حالانکہ وہ عمر بانچ ہونے کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو بیٹا حزقیل عطا کیا۔ آپ کا لقب ذوالکفل بھی تھا۔ ان کو ذوالکفل اس وجہ سے کہا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے 70 نبیوں کی کفالت کی اور ان کو قتل ہونے سے بچایا۔ یہ بات واضح رہے کہ ایک وقت میں کئی نبی رہے، کیونکہ مختلف خطوں میں وہ مقرر تھے، اس لیے 70 نبیوں کی کفالت پر کوئی تعجب نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے اپنی قوم کو جہاد کرنے کے لیے کہا تو وہ گھروں سے باہر نکل کر کہنے لگے، ہم تو اس سرزمین پر نہیں جائیں گے جہاں تم ہمیں لے کر جانا چاہتے ہو، کیونکہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے، جب وبا وہاں سے زائل ہو جائے گی تو ہم پھر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام پر جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اپنے ہی علاقے میں شہر سے باہر موت کو مسلط کر دیا۔ وہ 8 دن تک اسی حال میں رہے یہاں تک کہ ان کے جسم پھول گئے۔ دوسرے علاقے کے بنی اسرائیل کے لوگوں کو جب ان کی موت کا علم ہوا تو وہ ان کو دفن کرنے کے لیے آئے، لیکن ان کی بو کی وجہ سے وہ انہیں دفن کرنے سے عاجز آ گئے، اس لیے انہوں نے ان کے گرد 4 دیواری بنا دی۔ اسی طرح جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاد کی دعوت دی تو انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور جہاد میں شرکت کو ناپسند سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو مسلط کر دیا۔ جب ان میں کثرت سے موتیں ہونے لگی تو انہوں نے اپنے شہروں سے موت کے ڈر سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہر سے باہر نکلے تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، اے اللہ، اے یعقوب علیہ السلام کے خدا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا، تو اپنے بندوں کی نافرمانی دیکھ رہا ہے، تو انہیں کوئی اپنی نشانی دکھا جس سے انہیں پتہ چل جائے کہ یہ لوگ تیرے قبضہ قدرت سے نہیں نکل سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کے بعد آپ کی قوم پر موت کو مسلط کر دیا۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں شہر سے نکلے ہی تھے کہ مر گئے۔ جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے ہزاروں کی تعداد میں اپنی قوم کے افراد کو مرا ہوا دیکھا تو انہیں پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، تم ان ہڈیوں سے کہو، اے ہڈیوں، تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم جمع ہو جاؤ۔ آپ کے کہنے پر وہ تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے مل کر جسم کے ڈھانچے مکمل ہو گئے، لیکن ابھی بھی ان میں گوشت اور خون کی کمی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ تم اب ان سے کہو، اے جسموں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اب اٹھ کھڑے ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پھر سے زندہ کر دیا۔ زندہ ہونے کے بعد بھی ان پر موت کے اثرات باقی رہے، یہاں تک کہ جس طرح موت کے وقت ان کا رنگ زرد ہوا تھا اسی طرح رنگ زرد رہا، اور ان کے مرنے کی وجہ سے جو ان کے جسموں میں بدبو پیدا ہوئی تھی وہ ان کے زندہ ہونے کے بعد بھی باقی رہی، بلکہ آج تک ان کی اولاد میں بھی وہ بو پائی جاتی ہے۔
مردوں کو زندہ کرنے کا واقعہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا، اور مردوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نبی کا معجزہ ہے۔ انسان موت سے نہیں بھاگ سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیجئے ہرگز تمہیں موت سے بھاگنا نفع نہیں دے سکتا، خواہ موت سے جتنا بھی بھاگ لو، موت اپنے وقت پر آ کر ہی رہتی ہے۔